حصہ مقرر. جب دفن کر کے واپس ہوئے اسی قبر کی مٹی اٹھا کے پھینک مار رہا کہ جاؤ غافل ہو جاؤ. آتے ہیں تو وہ نوعیت نہیں رہتی فکر کی بھی جاتے ہوئے، اس لیے کہ نظام عالم بھی اللہ کو باقی رکھنا ہے، نظام دنیا بھی چلانا ہے، اور وہ چلے گا آپ ہی کے ہاتھوں، آپ ہی لوگ چلائیں گے. تو اس لیے تھوڑی سی غفلت بھی دیکھتے ہیں تاکہ ادھر متوجہ ہو، لیکن حسن نیت سے توجہ ہوگی وہ غفلت کا تدارک ہے، وہ خود عبادت بن جائے گی. مگر بہرحال کام آپ ہی کے ذریعے چلے گی. تو نظام کائنات کو برقرار رکھنا یہ منشا خدا بنتی ہے. اسی لیے موت کا قصہ، حیات کا قصہ روزانہ کا کر دیا ہے تاکہ دنیا بھی چلے اور عبرت بھی حاصل کرے. ورنہ کل نفس ذائقۃ الموت کا وعدہ ہی ہوگی تو پورا ہو سکتا تھا کہ سارے انسان ایک دم آ جاتے، قیامت میں ایک دن سب کا انتقال ہو جاتا. مگر وہ جو بیچ کا کارخانہ تھا کہ مرنے سے عبرت پکڑو، نصیحت حاصل کرو، خدمت کرو، جنازے کی مشاہدات کرو، قبر میں دفن کرنے کا اجر حاصل کرو، ایصال ثواب کا اجر حاصل کرو، یہ سارے قصے ختم ہو جاتے اور وہ آخرت نہ بنتی. تو کتنی آخرت بنتی ہے دنیا سے، کتنی آخرت بنتی ہے بلوغ سے معاملہ کرتی. ایصال ثواب آپ نے کیا تو جیسے اس کی آخرت بنائی آپ کی بھی تو بنی. کفن دیا آپ نے، جیسے اس کی بھی آخرت بنائی اپنی بھی تو بنائی آپ نے. دعائیں مانگتے ہیں مغفرت کی، جیسے اس کی آخرت بنائی اپنی بھی تو بنائی. تو اگر قبر نہ ہو، میت نہ ہو، موت نہ ہو تو سارے آخرت کے اعمال ختم ہو جائیں گے. اس لیے حق تعالیٰ نے کل نفس ذائقۃ الموت کو بجائے ایک دن میں رکھنے کے پوری دنیا پر پھانک دیا تاکہ خدمت کا بھی موقع ملے، آخرت بنانے کا بھی موقع ملے. تو ہم دنیا سے بھی آخرت بنائیں گے، قبر سے بھی آخرت بنائیں گے، میت کو دیکھ کر بھی آخرت بنائیں گے، دفن کر کے بھی آخرت بنائیں گے، اسی سے ہماری آخرت بن جائے گی. تو اس دنیا سے میں ایک فکر ہے صانع اور اس کے بنانے والے کا پتہ چلانا، ایک فکر ہے اپنی آخرت بنانے کا، اور ایک فکر ہے خود دنیا کو قائم رکھنے کا اسی طریق پر جس طریق پر منشا خدا بندی ہو، جس طریق پر شریعت چاہتی ہے اس طریق پر دنیا کو قائم رکھنا. تو میرے عرض کرنے کا مطلب یہ تھا کہ سب سے بڑی چیز فکر ہے انسان. فکر اگر صحیح ہے تو پھر عقیدہ صحیح ہوتا ہے، اور فکر غلط ہو جائے تو عقیدہ بھی غلط، عمل بھی غلط. اسی واسطے وہاں فکر کا بھی سوال کیا جائے گا. قیامت میں فقط عقیدے ہی کا سوال نہیں ہوگا، جو دلائل ہیں اس کے وجود کے اور دلائل ہیں اس کی یکتائی کے، مگر وہ کن کے لیے دلائل ہیں، آیات ہیں لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مندوں کے لیے. بے وقوفوں کے لیے ایک دلیل بھی نہیں. 1000 دلائل پیش کرو جب عقل ہی نہیں دلیل سمجھے گا کیا؟ تو یہ آیات نشانیاں ہیں قدرتی اولو الالباب، عقل مندوں کے لیے. اور عقل مند کون ہے؟ آگے اس کی تفصیل فرمائی کہ اولی الالباب الذین یذکرون اللہ، جو ذکر خدا بندی کرتے ہیں، اور ذکر بھی معمولی نہیں، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بھی، بیٹھے بھی، لیٹے بھی، ہر حالت میں ان کی زبان پر اللہ کا نام جاری رہتا ہے. اور اس کے ساتھ تفکر بھی کرتے ہیں ان تمام چیزوں کی پیدائش میں کہ کیسے آ گئی ہیں، کون ہے لانے والا، کس نے بنایا، کس نے یہ محکم نظام قائم کیا، کس نے یہ عجیب منظم دنیا بنائی کہ اپنے وقت کے موسم بھی آ رہے ہیں، اپنے وقت کے سورج بھی نکل رہا ہے، ذرہ برابر اونچ نیچ نہیں ہے. آخر کتنا بڑا حکیم ہے وہ، کون ہے جس نے بنایا؟ تو ایک طرف ذکر اور ایک طرف فکر، ان دونوں کے مجموعے سے آدمی عقل مند بنتا ہے. اگر ذکر محض و فکر نہیں وہ متکشف کہلائے گا، اور اگر فکر محض ہو ذکر نہیں وہ فلسفی کہلائے گا. تو نہ فلسفہ کوئی مقبول چیز ہے نہ تقشف مقبول چیز. ان دونوں کے درمیان میں ہے مقبولیت کہ اللہ کا ذکر بھی ہو اور ساتھ میں فکر بھی ہو. ایک قلب کی غذا ہو، ایک عقل روح کی غذا ہو. تو قلب کی غذا تو ہے ذکر اللہ اور عقل کی غذا ہے فکر. اگر بے فکر رہے گا تو عقل کل ہو جائے گی، تفکر کرے گا عقل چلے گی. اسی طرح سے اگر ذکر کرتا رہے گا محبت خدا بندی بڑھتی رہے گی، نہیں کرے گا تو جامد ہو کر رہ جائے گا. تو دونوں چیزیں ضروری ہیں مسلمان کے لیے، ذکر بھی اور فکر بھی.
ان دو کے مجموعے سے آدمی عقل مند بنتا ہے. اس لیے شرعی اصطلاح میں نہ فلسفی عقل مند ہے نہ جمود کے ساتھ محض ذکر میں رہنے والا جو فکر کو ترک کیے ہوئے ہو وہ عقل مند ہے. جو جامع ہو ان دونوں میں وہی فی الحقیقت عقل مند ہے کہ برکف جامع شریعت برکف سندان عشق ہر حوثنا کے ندانت جام و سندہ باخت دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں جمع جمع ہیں. تو فکر صحیح ہوتا ہے در حقیقت ذکر سے. یاد خداوندی جتنی بڑھتی جائے گی فکر کے اندر روشنی بڑھتی جائے گی صفائی اور جلا پیدا ہوتی جائے گی اور پھر اس فکر کی آنکھ سے آپ وہ چیزیں دیکھیں گے جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے اور سینکڑوں چیزیں اور سینکڑوں علوم کا انکشاف ہوگا آپ کے اوپر. مگر برکت ذکر سے ذکر نہ ہو تو فکر بھی بیچارہ جامد رہ جاتا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھئی میں تو عمل کی دعوت تو نہیں دیتا کہ خود ہی کو تھا عمل میں دوسروں کو کیا دعوت. عقیدہ کی دعوت تو نہیں دیتا کہ کمال عقیدہ میرے اندر نہیں میں آپ کو کیا دعوت دوں. پیدا کر دیا اللہ اس کو سب کچھ رہتا. البتہ فکر میں کرتا رہتا ہوں کہ اس میں ضرورت ہوتی ہے کہ فکر کی دعوت ہے. کوئی وقت فارغ نہیں رہتا کہ دماغ میں کاوش نہ ہو سوچتا نہ رہتا ہوں. اور اپنی نزدیک تو یہی ہے کہ بھئی اچھی باتوں کو سوچتا ہوں بری تو نہیں سوچتا. مگر بہرحال ایک فکر ہے. اچھا وہ بھی طبی ہے یعنی اگر ارادے سے ہو تو میں سمجھوں عبادت ہے تو بہت بڑا کام ہو. ارادہ وغیرہ کچھ نہیں ایک طبی بات ہے. اللہ تعالیٰ اجر دے دے تو فضل ہے نہیں تو وہ قابل اجر تو ہے نہیں ایک طبی رفتار سے چل رہا ہے. تو بعض کے اندر فکر کا مرض بھی ہوتا ہے کہ خام کا فکر کرتے ہیں بیٹھے ہوئے. ہمارے حضرت شاہ صاحب قدس اللہ وسیع ہمارے استاد اعظم حضرت مولانا انور شاہ صاحب جب مرض وفات ہوا تو ڈاکٹروں نے ممانعت کی کہ آپ نقل و حرکت چھوڑ دیں مطالعہ بالکل ترک کریں. اور حضرت شاہ صاحب کے سالے تھے حکیم محفوظ علی صاحب مرحوم ان کو نگراں بنایا کہ دیکھو مطالعہ مت کرنے دینا یہ صحت کے لیے. تو واقعی بڑھاپے میں کچھ بچوں کی سی معصومیت آ جاتی ہے. مطالعے کا جذبہ تھا فکری. تو فرماتے کہ دیکھو کہ محفوظ علی تو نہیں ہاں نہیں ہے وہ کتاب نہیں ہے مطالعہ شروع کر دیا. کسی بچے نے حکیم صاحب آ گیا وہ جلدی سے کتاب میں کی رکھی. وہ ایک دن دیکھ لیا کہ محفوظ علی کہا وہ ڈاکٹر صاحب نے روکا ہے کہاں بھائی کیا کروں. کہا وہ ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے کہا کہ حضرت چند دن کے لیے بالکل بند کر دیجیے مطالعہ یہ مستقل مرض کا سبب بنے. فرمایا حضرت شاہ صاحب نے کہ بھائی یہ مطالعہ کتب بینی یہ لا علاج مرض ہے جو میرے اندر ہے میں چھوڑ نہیں سکتا کیا کروں. یہ لا علاج مرض ہے جو روگ ہے مجھے لگ گیا ہے. یہ فکر کا بھی بعض لوگوں کو روگ لگ جاتا ہے طبی طور پر. تو بہرحال فکر ہر وقت رہتا ہے اور کافی چلتے پھرتے سوائے اس کے کہ سوچتا رہوں اور کچھ بھی. اور نکما آدمی یہی کیا بھی کرتا ہے عمل کے کام کرنی جدوجہد کے کام کرنی تو سوچ بچار زیادہ کرے گا. مگر بہرحال وہ سوچ بچار زیادہ ہو یا کم ہو کیونکہ ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ دوسروں کو بھی دعوت دی جائے بھائی تم بھی فکر کرو. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب آپ جس چیز کی نصیحت کرتے ہیں آپ کو اس پہ عامل نہیں. میں دن ٹھوک کے کہوں گا نہیں میں بھی عامل ہوں میں بھی فکر میں رہتا ہوں. ہاں عمل کے بارے میں آپ کہیں گے تو کوتاہی ماننی پڑے گی. کمال ایمان اور کمال عقیدے کے بارے میں کہیں گے کوتاہی ماننی پڑے گی. مگر اس میں نہیں میں کوتاہی مانوں گا بھائی ہر وقت فکر کرتا ہوں. کوئی غلط فکر ہو آپ اس کی تصحیح کر دیں مگر فکر کرنا میرا کام ہے. بہرحال اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بھائی کوئی خاص مضمون تو ہے نہیں ذہن میں جس پہ تقریر کی جائے مگر وہی فکر یہاں بھی کام آیا. فکر تو ہوئی تو میں نے کہا فکری کی دعوت دی جائے جو چیز حاضر ہے اسے پیش کر دیا جائے. جسے میزبان کے لیے ہے نا کہ خیر الطعام ما حضر. مہمان جب آئے تو اس سے کہو گے بھائی بہترین کھانا وہی ہے جو گھر میں پکا ہوا ہے وہ حاضر ہے آپ سے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ یا عائشہ لا تکلفی للضیف فکلیہ مما تاکلین. اے عائشہ تکلفات مت کرو مہمان کے لیے جو خود کھاتی ہو وہ اسے کھلا دو. مہمان کی مدارات اور تکریم ضروری ہے مگر تکریم کے معنی پلاؤ زردہ کھلانے کے نہیں ہے.
تکریم اور اکرام کے معنی ہے اس کی طبیعت کی رعایت کرنا، اس کی مدارات، اس کا احترام، اس کی آؤ بھگت. جو خود کھاتے ہو